ویلکم ہے خواتین حضرات، ہماری گفتگو ہو رہی ہے لطیف کھوسہ صاحب سے۔ آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کھوسہ صاحب، آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں؟ کیا عمران نے صدر عارف علوی کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دے کے جمہوریت کی تذلیل نہیں کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہ بہت اچھی پولیٹیکل موو تھی۔ اسی الٹیمیٹ ساورن، دا پیپل آف پاکستان آر دی الٹیمیٹ ساورن، اور اس لیے اسمبلی میں لوگوں کو وہ استحقاق تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے ڈیفائی کیا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے جو ہے ابسٹرکٹ کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک صحیح، بالکل بہت صحیح موو تھی، بہت صحیح۔ فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف میں دھڑا بندی کی جو وجہ ہے وہ موجودہ قیادت ہے۔ یہ قیادت نہیں بلکہ پیڈ ملازم ہے، انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ کشیدگی پارٹی میں اعلیٰ عہدوں کی بنا پر ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو کل پرسوں میری خان صاحب سے میٹنگ تھی، نشست، انہوں نے کہا جی اس کا بالکل جواب ہی مت دیں ان کا، بیکاز دے آر ڈسٹریکٹرز۔ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ایک پچھلے مہینے میں 3 4 5 لوگ ہیں، اسماعیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ان کو ٹی وی پر لا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی رہی ہے۔ آپ بالکل اس پہ جواب ہی نہ دیں ان کا۔ میرا اگلا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو آپریشن عزم استحکام سے اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی جو ہے آپ آپریشن بغیر قومی اسمبلی کی منظوری کے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ پہلے لے کے آؤ، ڈسکس کرو، اپروول لو اور پھر جاؤ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ایم این ایز تھے، بارڈرنگ افغانستان ہمارے جتنے ایم این ایز تھے، سب کے سب جو احتجاج کناں تھے۔ کھوسہ صاحب، آپ ڈیورنڈ لائن پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں تو بالکل یقین رکھتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان کا یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، ایک انٹرویو میں آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس لیے دھاندلی نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ہونے ہی نہیں دی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جاتے ہیں اور ایسا کرنے نہیں دیتے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کلہاڑیاں، ٹوکے، گنڈاسے، توڑے دار بندوقیں لے کر پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جائیں اور الیکشن جیت جائیں؟ دیکھیں، غیور لوگ ہیں، انہوں نے پنجابی غیور نہیں ہے؟ پہرا سن لو نا ذرا، انہوں نے پہرا دیا، پولنگ سٹیشنز کا بھی پہرا دیا، انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسرز پر بھی پہرا دیا۔ میں تو خود اس آگ کے دریا سے گزرا ہوں بھائی جان۔ یہاں جو کچھ پنجاب میں ہوا، آپ کی سوچ ہے، تشدد کسی شکل میں قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے حقوق کی خاطر اگر آپ کو مثلاً حفاظت جان کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے حق کے لیے اسلحہ دیا گیا ہے تو پھر اس اسلحے کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں پر یہاں جس طرح قبضہ کر کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 تبدیل کروائے ہیں۔ پنجاب میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کلہاڑیاں، ٹوکے، گنڈاسے، توڑے دار بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشن کے باہر آ جائیں اگر ان کے خلاف ایسا ہو۔ نہیں، مگر وہ کریں کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ ایسی حرکت کریں کیوں؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کس قانون کے تحت اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور کس قانون کے تحت یہ دبنگ آئی جی صاحب جو ہے ڈنڈے مار کے یہ پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کرواتے ہیں۔ یہ نہ کریں۔ 3 اگست 2022 کو آپ نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا کہ عمران خان جو صادق اور امین کا لبادہ تھا وہ مکمل طور پہ اتر چکا ہے۔ آج عمران خان کے حوالے سے آپ کس خیالات پر قائم ہیں؟ دیکھیں، وہ جو اس سیاق و سباق میں جو پیش ہو رہے تھے، کاغذات پیش ہو رہے تھے، اس میں میں نے اپنی جماعت کا جو ہے ظاہر موقف کو بیان کرنا تھا، حالانکہ اس میں کوئی ایسا ورڈکٹ تو نہیں آیا ہے اور میرے کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ کے منشور میں شامل ہے کہ سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے۔ کیا آپ اس کا طریقہ کار بتانا پسند کریں گے کہ عوام کیسے منتخب کریں؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ قومی اسمبلی بھی 5 سال سے 4 سال ہو جائے۔ آپ نے تو بہت کچھ کہا ہے، مطلب آپ کا جو سارا پاکستان تحریک انصاف کا یہ پورا کا پورا منشور ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بڑا آسان حل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو اب بھی میں نے ایک پرائیویٹ بل دینا ہے، بلکہ کل پرسوں ہی دے دوں گا کہ پاکستان پرائیویٹ بل یاد آ گیا، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کی تو کچھ ترقی کے لیے کچھ کرو۔
ہاں ضرور کرتے ہیں. کب کریں گے؟ ابھی تو میں لاہور کا ممبر ہوں. نہیں اتنے سال آپ وہاں سے آئے, وہاں پہ رہے. ابھی تو بھائی جان میں لاہور کے منتخب شدہ ہوں. چلیں اس سوال کا جواب دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل یا پروونشل بارز کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ قباحتیں آ گئی ہیں. بکتا ہے ووٹ, کروڑوں میں اب بک رہا ہے. You want to amend the constitution? میں لا بھی امینڈ کرنا چاہتا ہوں اور کانسٹیٹیوشن بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس قباحت کو اگر دور کرنا ہے تو 2 آپ پرچیاں دے دیں اسی دن, ایک قومی اسمبلی کی ہو, ایک سینٹ کی ہو. اس میں دیکھیں نا, اب بھی تو ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا ہوتا ہے, ایک گرین ہوتا ہے ایک ریڈ ہوتا ہے, اس کو بلو کر دیں تیسرے کو, تاکہ عوام ہی منتخب کریں براہ راست. وہاں یہ پیسے والی لعنت ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ سینٹ کا ووٹ بکتا ہے اور شرم آتی ہے. So you are for the constitutional amendment. Yes. آپ کی جماعت کے منشور میں ہے کہ وزیر اعظم براہ راست منتخب کیا جائے. کیا یہ مطالبہ موجودہ آئین کی نفی نہیں؟ دیکھیں, موجودہ آئین میں میں سمجھتا ہوں اگر تو آپ پروپورشنل, آپ کانسٹیٹیونسی بیسڈ پالیٹکس پہ ہم چل رہے ہیں. اب یہی ہے نا, دس از واٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از ورکنگ ان پاکستان since 1973. اوکے, مگر اس کی قباحتیں دیکھیں نا. اب اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کر دیتے ہیں, یہ آپ کی کانسٹیٹیونسی پالیٹکس سے آپ کے الیکٹیبلز ایرپٹ ہوئے, الیکٹیبلز پیدا ہو گئے. اس کے لیے بھی آئینی ترمیم تو ضرورت ہوگی نا. لامحالہ ہوگی, بالکل ہوگی. دیکھیں, اس کو سسٹم کو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ پرائم منسٹر, بالکل پرائم منسٹر, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. سر, یہ وفاق میں پرائم منسٹر اگر ڈائریکٹلی ہوگا تو وفاق کا جو صوبہ زیادہ ووٹ رکھتا ہے اس کا انفلوئنس نہیں بڑھ جائے گا. دیکھیں, ہم تو صوبوں کے بھی حق میں ہیں کہ صوبے جو ہے وہ ایک برابری کی بنیاد پر بنائے جائیں. اگر انڈیا میں پنجاب کے 3 صوبے بن گئے ہیں تو کون سی ایسی قیامت ہے کہ ہم 12 کروڑ کا. 4 سال سے آپ اقتدار میں ہیں, آپ نے ایسا کوئی بل بھی نہیں پیش کیا قومی اسمبلی میں صوبوں کے والے سے. سر, وہ تو میں اس پارٹی کے ساتھ رہا ہوں, وہ تو 1990 سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں, بدقسمتی سے جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی نہیں کرنے دے گی. یہی تو عذاب ہے ہمارے یہاں کہ ڈیموکریسی ہے نہیں. ڈیموکریسی آپ کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو بالکل کرنا چاہیے. اگر عوام کی صحیح معنی میں آواز آتی ہے تو میرے سوال کا بھی جواب مجھے چاہیے کہ اگر ایسا کریں گے تو اگر براہ راست پرائم منسٹر کو الیکٹ کریں گے تو ایک صوبہ جس کی زیادہ پاپولیشن ہے, جس کا زیادہ ووٹ ہے, کیا وہ صوبہ انفلوئنس نہیں کر جائے گا اس پرائم منسٹر کے الیکشن میں؟ دیکھیں سر, دیکھیں, پہلے ہائیبریڈ ڈیموکریسی تھی, اب ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ یار, ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبے ایکول بیسس پر ہوں. کیا فرق پڑتا ہے اگر سرائکی یا جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر پنجاب کا پوٹھوار بن جاتا ہے؟ آئینی طور پہ آپ پاکستان کے مزید صوبے چاہتے ہیں. دیکھیں, کم از کم پنجاب جو 12 کروڑ پر ہے, 12 کروڑ سارے یورپ کی آبادی نہیں ہے. سر کیوں نہیں, آپ آئینی طور پہ ہوگا نا. ہاں تو کر دیں. کیا آئینی طور پہ؟ بالکل, ہم نے تو پہلے بھی کی تھی اور مسلم لیگ نون نے بھی ایگری کیا تھا جب پیپلز پارٹی نے کی تھی. پھر یہاں پی ٹی آئی کے دور میں سیکریٹریٹ علیحدہ علیحدہ بنانے کا آیا, فنڈ دیے گئے, اب انہوں نے اڑا دیے. 4 اپریل بھٹو کی پھانسی والے دن آپ کے جذبات کیا؟ میرے بہت زیادہ مشتعل جذبات تھے. سچ بات یہ ہے, مجھے ملال بھی تھا اور مجھے غم و غصہ بھی تھا اور مجھے غیظ و غضب. اب غیظ و غضب جس طرح عوام کا آ رہا ہے. اب لطیف کھوسہ صاحب, عدالتی فیصلوں پر مباحثوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. دیکھیں, عدالتی فیصلوں کو تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, بالکل تنقید بھی ہونی چاہیے اور مباحثہ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر غلط فیصلہ ہے تو یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے سربسجود لا کر اور اس پہ کمپلائنس کرتے رہیں. ہم نے دیکھا کہ 45 سال کے بعد خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے بھٹو کے کیس میں کہ وہ جو ہے انصاف کے منافی تھا, متصادم تھا. 45 سال کے بعد اگر ایک شخص کو آپ کے غلط فیصلے نے لحد میں اتار دیا ہے اور منقطع کر دیا, آج پاکستان کا نقشہ ہی اور ہوتا اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. تو پھر بجائے اس کے کہ 45 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے, آپ بالکل مباحثہ کریں, بحث کریں, اس پر تنقید کریں. سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.